اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایہا المرسلون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابراہیم کی زندگی اور اب اس کے بعد حضرت لوط جو بھانجے تھے حضرت ابراہیم کے، ان کا واقعہ اب بیان ہوگا۔ تو فرشتے لگتا ایسے ہے کہ جیسے اصلاً آئے تھے قوم لوط کی طرف، راستے میں حضرت ابراہیم کے پاس رکے تو حضرت ابراہیم جیسے پچھلی دفعہ عرض کیا کہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جب آدمی اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اور ظاہر ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی خواہش تھی کہ اللہ ان کو اولاد دے۔ عمر ان کی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اب جتنی بھی تھی لیکن کم از کم اتنی تھی کہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو یہ تھا کہ اب ہم بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جو آپ یوں سمجھیے کہ بانجھ ہو گئے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بانجھ کر رکھا تھا۔ تو یہ بحث بہت ہوتی ہے، چونکہ کہ جس تعلق سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے اور اللہ نے ایک بہت بڑا نظام بنایا زندگی کو مستقبل تک منتقل کرنے کا، تو اس کو محض لذت کے لیے بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی تو اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں فرحت کا عنصر تو ہے، اور جو ہم موجودہ زمانے میں ڈپریشن دیکھ رہے ہیں، انزائٹی بے تحاشا ہے انسانوں میں، اس کے اسباب بھی کچھ اسی طرح کے معاملات سے جڑتے ہیں، اور یہ ڈپریشن معمولی نہیں ہے، یہ انزائٹی کہہ لیں، یہ جو شدید بے چینی پائی جاتی ہے معاشرے میں، اور اس کے نتیجے میں آپ بھیانک جرائم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ایک سیڑھی بنی ہے زمین سے چھت پر جانے کے لیے، لیکن کوئی آدمی اس سے لٹک کر ورزش بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اس سیڑھی کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا کر، جو اس کے دیگر یا سیکنڈری یا اس سے بھی بعد کے جو معاملات ہیں، وہ اس کا مقصد اصلی بنا دیے جائیں۔ تو یہ اسی طرح کا عمل ہے جو قوم لوط کر رہی تھی۔ وہاں پر ظاہر ہے کہ یہ جو عمل ان سے منسوب کیا گیا، شاید اتنی بدترین سزائیں اور مختلف طرح کی سزائیں کسی اور قوم پر نہیں آئیں جتنی ان پر آئی ہیں، اور وہ علامتی بھی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ حضرت لوط کی قوم کی تباہی اور ان پر آنے والے عذاب کے بعد مسلم معاشرت میں
ہم جنس پرستی کے لیے کوئی راہ ہموار کرنا اور مسلمانوں میں اس طرح کے طبقات کو فروغ دینے کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اتنی تفصیل کے ساتھ جو قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ان کی سزا کی بھی بہت تفصیل بیان کی، اور یہ جو واقعہ ہے عذاب کا، جس مسئلے میں کسی قوم پر عذاب نازل ہو اس کی حرمت یا اس پر آنے والی کوئی اور سزا یا حد یا تعزیر دکھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کہ ہمارے ہاں جو ایک بے وقوفی پائی جاتی ہے، عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یا ناسمجھی پائی جاتی ہے۔ بے وقوفی اصل میں اصطلاح میں جو ہمارے ہاں بولی جاتی ہے نا کسی کی تحقیر کے لیے، وہ نہیں ہے۔ وقوف عرفہ آپ بولتے ہیں، وقوف ہوتا ہے ٹھہراؤ، اور بے وقوفی ہوتی ہے کہ دھڑ دھڑ چلتے چلے جانا، اور کسی بات پر ٹھہر کر غور نہ کرنا، اس کو سمجھنا نہیں، اور اگر آپ کی خواہش شدید ہے تو جو بات سمجھ آ رہی ہے اس سے بھاگنا، فوراً نکلنا کسی کوئی راستہ ڈھونڈ کے کہ کہیں یہ بات مجھے ماننی نہ پڑ جائے، تو یہ بے وقوفی ہوتی ہے۔ یعنی بے وقوف آدمی وہ ہوتا ہے جو جلد باز ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں برداشت نہیں ہوتی، اب وہ خود ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بے وقوف آدمی ہوں، یعنی میرے اندر برداشت نہیں ہے، مجھے غصہ آ جائے نا تو میں یہ کر دیتا ہوں اور میں وہ کر دیتا ہوں۔ تو ایک اس بات کو نہ سمجھنا کہ حد اگر کسی معاملے کے لیے موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ معمولی جرم ہے۔ حد، حدود اور تعزیرات، ان کے مقاصد اور ہیں۔ فقہاء میں اس پر بحث بہت ہے، یعنی جو اس نوعیت کی ہے کہ ایک آدمی پر اگر حد جاری ہوگی تو کیا اس کا گناہ معاف ہو گیا یا نہیں۔ تو بہت بڑے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حد گناہ کی معافی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ حدود اور تعزیرات، قانون کا جو نفاذ ہے، یہ کچھ جرائم کو روکنے کے لیے ہوتا ہے جو انسانی معاشرت میں مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ بہت بڑے بڑے جرائم ہیں جن کے لیے کوئی حد نہیں موجود۔ سب سے بڑا جرم جس کی معافی نہیں ہے وہ ہے شرک۔ شرک کرنے پر مسلمان اگر کوئی شرک کرے، یعنی کسی قبر کو جا کے سجدہ کر دے یا کچھ کرتا ہے، تو اس پر کون سی حد لاگو ہوتی ہے؟ ان مسلمانوں میں بھی شرک کی بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں، آج بھی پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ بڑا جرم ہے، نفسیاتی شرک کا شکار اس وقت مسلمانوں کی 99% آبادی ہو چکی ہے۔ اس پر کئی دفعہ بات ہوئی بھی اور ہوتی بھی رہے گی، یہ ہمارا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ غیبت بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا، مردہ بھائی کا گوشت کھانے جتنا، کہا قرآن نے مثال دی اس کی، اس پر کوئی حد موجود نہیں ہے۔ لیکن بہتان پر موجود ہے، یعنی وہ پاکیزہ اور پاک باز عورتوں پر جو لگائی جاتی ہے اس پہ موجود ہے۔ اب یہ فرق کرنا کہ اگر کسی جرم پر حد نہیں موجود سامنے آپ کے، قرآن میں یا حدیث میں نہیں آئی، تو وہ ہلکا گناہ ہے۔ یہ قرآن دین کے اور مذہب کے فلسفہ قانون کو، یا یعنی قانون کی حکمتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ بہت سارے ایسے آپ بڑے جرائم دکھا سکتے ہیں جن کے مقابلے میں شاید وہ جرائم کچھ نہ ہوں جن پر حدود قائم کی گئی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عجیب بات ہے کہ جن معاملات میں حدود نافذ ہوئیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ غضب نہیں بھڑکا، یہ عجیب بات ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ناپسند تھے اور غضب بھڑکا ایک طرح سے آپ کا، اس پر کوئی حد نہیں جاری ہوئی۔ دنیا پرستی پر حضور کا جتنا غضب بھڑکتا تھا، پورے قرآن اور حدیث کو نکال کے دیکھ لیں آپ کو حیرت ہوگی۔ مطلب ایک صحابی ہیں، اوپر کی منزل بنا لی اور گرا نہیں دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کے سلام کا جواب نہیں دیا،
ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں اور مطلب یہ دیکھیں کہ عبد الدرہم اور عبد الدینار کہا، یعنی یہ کس کو کہا؟ وہاں درہم اور دینار کے تو بت بنے ہوئے کوئی نہیں تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں شرک کو ان تحدیدات سے نکال کر عام کیا جو مکے کی معاشرت میں یا وہاں پر موجود تھے. بت پوجے جا رہے تھے، پتھر پوجے جا رہے تھے، اور ستارے پوجے جا رہے تھے، چاند پوجے جا رہے تھے، لیکن دولت کہاں پوجی جا رہی تھی؟ کہیں موجود نہیں تھے نا ان کے بت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کتنا بڑا جرم ہے، کون سی حد موجود ہے اس پر. اب حدود کا نفاذ جو ہے اس کی حکمتیں اور ہیں. تو یہ باریک بحث ہے، مطلب نہ ہمارے بس کی ہے نہ ہم یہاں کرنے جا رہے ہیں. صرف اشارہ اتنا مقصود ہے کہ اگر کسی جرم پر حد نہیں موجود تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کبیرہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی کو جہنمی نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی لعنت کا یعنی اللہ سے دوری کا سبب نہیں ہے. لعنت اور عذاب کا فرق پچھلے دنوں بتا چکے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر یہ ہوا کہ کچھ لوگ وہ تھے جو فطرت پر رہتے ہوئے ایک وقت گزار چکے اور فطرت ہی کے مطابق اب وہ لوگ زرخیز نہیں رہے. تو اللہ نے دکھایا کہ اللہ کے لیے کوئی علت و معلول کی پابندی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پابند ہیں علت و معلول کے جبر کے، اور یہ مادی دنیا بھی کسی مشین کی طرح چلتی ہے. لوگوں نے کہا نا کہ مادی قوانین بالکل مشین کی طرح ہوتے ہیں. تو یہاں پر حضرت ابراہیم کی زندگی میں بہت بڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مادی قوانین اور طبعی قوانین جو ہیں یہ ہمارے بڑے لوگوں کے نہیں، مطلب آپ سر سید وغیرہ کو بڑے لوگوں میں شامل نہ کریں معذرت کے ساتھ. تو وہاں جن کو ساری دنیا جو ہے وہ بڑا مخالفین بھی بڑا تسلیم کرتے ہیں کہ طبعی جو ہے وہ واچ میکر کی مثال اسی لیے دی گئی نا کہ بس وہ ایک جیسے گھڑی بنا کر وہ پھر وقت چلتا رہتا ہے، وہ اس کو نظام ایک پورا اس پہ چل رہا ہے، یا مطلب ایک طبعی دنیا کے جو قوانین ہیں یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ریاضیاتی ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جیسے حضرت وہ گئے نا حضرت ابراہیم کہ مردوں کو زندہ کیسے، میرا رب مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو آگے سے اس نے کہا کہ اور زندوں کو مارتا ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. وہ کیا یہ کہ ایک بندے کو بلایا، اس کی گردن اڑا دی اور دوسرے کی چھوڑ دی، اور کہا یہ مار دے، اس کو موت دے دی، اس کو زندگی دے دی. تو موت حیات تو میرے بھی حصے میں ہے، میرے پاس بھی. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی زندگی میں دکھا دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. مطلب بالکل ایک بانجھ عورت اور مرد جو مردہ تھے نا، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ میری زندگی اگر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، تو میں اگر 60 سال میری زندگی ہے یا 70 سال، تو 50 سال میں مر چکا. اگر میری 80 سال زندگی ہے اور میں 70 سال کا ہو گیا تو میں 70 سال مر چکا، 7 حصے میں مر چکا. 10 رہتے ہیں، ایک رہتا ہے، یعنی دیکھیں نا زندگی کے لیے وہ ادھر 70 کو 7 بنایا اور ادھر 1 کو 10 کہہ دیا. تو اس طرح زندگی کی حسرت غیر شعوری طور پہ ظاہر ہوتی ہے. تو موشن بوریت تو نہیں ہو رہی؟ اچھا میں نے کہا پتہ نہیں بوریت نہ ہو رہی، تو نہیں ہو رہی تو پھر پانی پلا دو تھوڑا. تو یہ ہوا کہ اللہ نے دکھا دیا حضرت ابراہیم کی زندگی میں کہ دیکھو میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں. جو زندگی کو تسلسل نہ دے سکے، یعنی زندگی جس سے آگے مستقبل میں منتقل نہ ہو سکے اسے ہی آپ مردہ کہتے ہیں نا. جو نہ خود مستقبل میں منتقل ہو سکے نہ زندگی کو مستقبل میں منتقل کر سکے، یہ کون ہے؟ وہ موت کیا ہے؟
موت یہی ہے نا کہ زندگی اب مستقبل میں نہیں جائے گی، یہیں تک تھی، یہ موت ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ یہ اب زندگی کو تسلسل دینے کے قابل نہیں رہے تھے، تو ایک لحاظ سے یہ موت کے اب شکنجے میں آ چکے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، دیکھو۔ دوسرے لوگ وہ تھے جو زندگی کو پوری قوت کے ساتھ مستقبل میں منتقل کرنے کے قابل تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو اللہ نے ان کو زرخیز زمینیں اور مفید بیج دیے تھے، ان کو انہوں نے برباد کرنا شروع کر دیا، اور وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے لگے۔ تو وہ زندگی کو موت میں بدل رہے تھے۔ تو زندگی کو جب موت میں بدل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہی انہوں نے اصل میں اپنا یہی مقصد بنا لیا تھا، حضرت لوط نے آگے ان سے کہا بھی کہ دیکھو یہ عورتیں ہیں، یہ بیٹیاں ہیں میری، نبی باپ کی جگہ ہوتا ہے قوم کے، اپنی امت کے، تو یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری قوم کی عورتیں ہیں، یہ عورتیں ہیں، ان سے تم شادیاں کرو۔ نبی فطرت کو برقرار رکھنے کے لیے آتا ہے، اور اگر کہیں فطرت میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہو تو نبی کیا کرتا ہے؟ ہدایت کی قوت سے فطرت کو اصل رخ پر لے کر آتا ہے۔ ہدایت کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ فطرت بعض اسباب سے اور انسان کے اختیار کے سبب سے بھی اپنے راستے سے ہٹنے لگتی ہے، تو اللہ نے جو اختیار شرف بنایا تھا انسانوں کا، وہ قوم لوط نے وہ اختیار اپنے گمراہی کے لیے اور غلط راستوں کے انتخاب کے لیے چنا، یعنی وہ راہ حق پر ڈاکو بن کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے وہاں پر کرپشن کرنا شروع کر دی۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھی ان پر اسی طرح کا نازل کیا۔ آسمان سے بارش برستی ہے، لیکن ان کے لیے پتھر برسے۔ پتھر بنجر پن کی علامت ہے، جیسے وہ اپنے جو قوت حیات کو بانجھ کیے جا رہے تھے، ویسے ہی وہ جو بارش کے قطروں کو پتھر بنا رہے تھے۔ یعنی بارش کا قطرہ وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زمین کے اندر جو زندگی موجود ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، زمین سے جو غیب میں ہوتی ہے، جو ہستی غیب میں ہوتی ہے وہ ظہور میں آتی ہے، یہ بارش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن پتھر کیا کرتا ہے؟ پتھر یہ کرتا ہے کہ جو ظہور میں ہوتا ہے اسے مٹی کے حوالے کر دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ پتھر بنجر پن اور موت کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کافروں کی مثال اور سخت دلوں کی مثال پتھر سے دی گئی نا۔ تو اب یہاں پہ ان دو باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن ہم جنس پرستی کے حوالے سے بہت واضح ہے، وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، یا مذہب یا مذاہب، ایک اس حوالے سے بھی بہت واضح ہیں کہ کیا جنسی خواہشات کو محض فرحت تک رکھنا اور ان کا جو اصل مقصد اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک اس کو نہ لے گی۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں زندگی، انسانی معاشرے وجود میں آئیں اور صحت مند انسان پیدا ہوں اور زندگی مستقبل کی طرف رواں دواں رہے۔ لیکن اگر آپ اس کو آزاد کر دیں گے تو کوئی بھی انسان جو اپنی زبردست خواہشات کی وجہ سے
وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے وہ نہیں اٹھائے گا، وہ نہیں اٹھائے گا۔ اسی لیے جہاں پر اس طرح کی آزادیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہاں خاندان ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جب اب یہ کام شروع ہو گیا ہے تو خاندان بکھر رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک سادہ سا سوال ہے کہ کوئی آدمی اتنی بڑی ذمہ داری، یعنی انسانوں کو پیدا کرنے، سنبھالنے اور ایک بڑا معاشرہ وہ بنانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ کیوں لے گا اگر اس کو آزادی کے ساتھ معاشرے میں اپنی ضروریات کچھ پوری کرنے کا موقع مل جائے؟ تو دین کیا کرتا ہے؟ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو پابند کرتا ہے کہ لوگ خوشی خوشی یہ پابندیاں قبول کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس پہ اور بھی بات ہے لیکن اب وہ لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال اچھا، اب اس پہ چلتے ہیں ترجمے پہ۔ وہ دوسری بات یہ تھی، میں اشارہ کر کے آگے چلا جاؤں، کہ خواہش کو کنٹرول کرنا یہ فطرت پر رہنے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس پر بات ہوئی بھی لیکن پھر کسی دن کریں گے۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو سوال ہوا وہ یہ، اب تیزی سے گزریں گے، وہ یہ کہ قال، یعنی قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے، اے فرشتوں، تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ یعنی تم کس معاملے کے لیے جا رہے ہو؟ کیونکہ وہ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ اتنے فرشتے صرف مجھے یہ خبر سنانے کے لیے نہیں آئے۔ اب انہوں نے پھر آگے بتایا کہ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ فرشتوں نے آگے سے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، مجرم یعنی جو قانون کو توڑتا ہے، فطرت کے قانون کو، کہ فطرت کے قانون کو جو توڑتے ہیں۔ مجرم کون ہوتے ہیں؟ فطرت کے قانون۔ اور اس کا مجرمین کا کیا کہا؟ کافرین، ٹھیک ہے، وہ بھی کافر ہے جو فطرت کے قوانین کو توڑے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھا انسان بنے بغیر اچھا مسلمان نہیں بنا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو فطرت کے قانون توڑتا ہے، جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق کو بھی توڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ جو موجود لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ ظاہر ہے کہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوگا۔ اب اسرائیل والے مدد کر رہے ہیں ترکی والوں کی آگ بجھانے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ان یہودیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، ترکی والوں کی بھی، اور جو ترکی کو مسلمانوں کا امام مانتے ہیں ان سب کو۔ یہ والی بات جو ہے، یہ پھر میں لفظ استعمال کروں گا، یہ اصطلاحی وہ نہیں ہے کہ جس معنی میں ہم عام طور پہ بے غیرت گالی دیتے ہیں۔ غیرت کے خلاف ہے یہ کہ آدمی دوسرے سے احسان لے لے اور مکر جائے۔ جو تمہارا محسن ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، یا احسان نہ لو، یا احسان نہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک 6 بیٹے لے کر حضور کو لینے کے لیے جب طائف سے واپس آئے تو آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی کہا کہ غالباً مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہا، لیکن حضور نے فرمایا کہ آج بدر کے تمام قیدی اگر وہ ہوتا اور مجھے کہتا کہ ان کو آزاد کر دو تو میں آزاد کر دیتا۔ یہ ہے نبوی اسوہ کہ محسن چاہے تمہارا مسلمان ہے، دشمن ہے، یا تمہارا اپنا ہے، تم اب لوگ ماں باپ کا احسان نہیں مانتے۔ یہ جو عادت مسلمانوں نے خاص طور پر گھٹیا لوگوں کی پوری دنیا میں اپنا لی ہے کہ احسان لیتے رہنا ہے اور احسان لینے کے بعد پھر مکر جانا ہے، یہ نبیوں کا اسوہ نہیں ہے۔ تو جو اچھا انسان نہیں ہے، جو اچھا انسان نہیں، وہ اچھا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب کافر تمہاری مدد کر رہے ہیں کسی معاملے میں تو تم ان کا شکریہ ادا کرو، ٹھیک ہے، یا لو نہ مدد۔ غیرت ہے اتنی ہی تو یہ پنڈوں کے بھانڈ مراسیوں کی طرح، بھانڈوں کی طرح چودھری کا کھانا کھا کے پھر چودھری کو جگتے مارنے لگ جانا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہودی برے ہوں گے، ٹھیک ہے، امریکہ والے بھی برے ہوں گے، تو تمہاری غیرت کہاں گئی؟ ان سے لے کر کھاتے ہو، ان کی مدد بھی لیتے ہو، ان کی مدد کے بغیر تم کر بھی کچھ نہیں سکتے، اور پھر ساتھ ساتھ
یہ گھٹیا عادت بھی تم نے اپنا رکھی ہے کہ ادھر سے خاموشی سے لے لیتے ہو اور اوپر سے پھر ان کی توہین بھی کرتے ہو، ان پہ تنقید بھی کرتے ہو. تو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. بات یہاں سے آئی تھی کہ فطرت کے ضابطوں کو توڑنے والا، یعنی جیسے حضور نے فرمایا کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. جو اپنے باپ سے تعلقات میں ٹھیک نہیں ہے وہ خدا سے تعلق میں ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا. جو اپنے دوستوں کے لیے نہیں روتا وہ اللہ کے لیے بھی کبھی نہیں روئے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں مسئلہ کیا ہے کہ فطرت پر جو نہ رہے، جو فطرت سے ہٹ جائے طبعی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اخلاق فطری ہیں، ان سے ہٹ جائے، وہ اچھا مسلمان کبھی نہیں. ہم کیوں اچھے مسلمان نہیں ہیں؟ ہم اسی لیے اچھے مسلمان نہیں ہیں، ہماری حالت دیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو اب تو کیا فرمایا؟ الی قوم مجرمین، ہم مجرموں کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور یہ مجرم کون ہیں؟ مجرم کافر جو فطرت کے قوانین کو توڑتے ہیں. تو ہدایت کے قانون کو توڑنے والے کو ہم کافر سمجھتے ہیں، لیکن یہاں مجرم کا ترجمہ کیا ہے اہل علم نے کافر. ٹھیک ہے. تو جو ہدایت کے اصول کو ہدایت کو توڑے آپ کہتے ہیں کافر ہے، ہدایت کے ضابطوں کو. لیکن جو فطرت کے ضابطوں کو توڑے وہ بھی کافر ہے. اور یہ دو سطحوں پہ کافر ہوتا ہے. فطرت پہ بھی ہدایت تک پہنچ نہیں سکتا، وہاں کیسے یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس نے فرمایا الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین. منجوہم نجات دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم ان کو نجات دیں گے. انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو نجات دیں گے. آل لوط، حضرت لوط کی بیٹیاں ہی معلوم جو ہے وہ ان پر ایمان لائی تھیں اور کوئی نہیں لایا تھا. تو ان میں ان کی بیوی کے بارے میں بھی کہا الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین. اب کون ہے؟ اب یہاں پہ امرا کہا ہے، زوجہ نہیں کہا. اس کا جواب اس پہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ زوج اس کو کہتے ہیں جہاں کمپیٹیبل ہوں دونوں، میاں بیوی. زوج تب ہے، رشتہ ازدواج جو ہے وہ تب ہے جب دونوں کمپیٹیبل ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ان میں ہم آہنگی ہو. ٹھیک ہے. تو تب وہ زوج ہیں. ورنہ اگر یہ نہیں ہے تو یہاں پر قرآن نے کیا استعمال کیا؟ الا امرأتہ، ہم نے سب کو نجات دیں گے مگر جو عورت ہے جس کو ظاہر ہے کہ مناسبت نہیں ہے حضرت لوط سے، تو ہم اس کے علاوہ، یعنی وہ. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آل میں بیوی آتی ہے. ٹھیک ہے. تبھی اس کا استثناء بیان کیا. آل میں خود سے بیوی آتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے. تو بیوی یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آل جو ہے وہ استثناء تبھی بیان کیا کہ اس استثناء میں دو باتیں ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ عورت بیوی آتی ہے آل میں، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر اس کو مناسبت حضرت لوط سے نہیں تھی. قدرنا یعنی ہم نے مقدر کر دیا، انہا کہ وہ لمن الغابرین. غبار اسی سے ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے نا، غبار پیچھے رہ جاتا ہے. ہاں. تو وہ باقی رہ جاتا ہے، جو آثار پیچھے جو رہ جاتے ہیں وہ باقین میں سے ہے. باقی جو پیچھے رہ جائیں گے ان میں سے ہوگی وہ حضرت. تو اب انہوں نے کیوں کہا کہ ہم نے مقدر کر دیا؟ ظاہر ہے کہ حضرت جبرائیل تھے. تو جب کوئی کسی بڑے کا نمائندہ جاتا ہے
تو وہ اس فعل کی نسبت اپنی طرف بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی بڑا کوئی معاملہ طے کر دے اور اس کا کوئی سفیر یا کوئی نمائندہ کہیں جائے تو وہ کہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو وہ ہم جو ہے اس کی وہ انا بول رہی ہوتی ہے جس کا وہ نمائندہ ہوتا ہے. تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہاں وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. فلما جاء آل لوط، تو اب یہ بات تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو بتائی. یہ پچھلی بات جو تھی یہ فرشتوں نے، ظاہر ہے کہ وہ گفتگو حضرت جبرائیل نے ہی کی ہوگی، ادھر حضرت ابراہیم سے ادھر حضرت جبرائیل نے بات کی اور ان کو یہ ساری بات بتائی کہ ایک آپ کی عورت ہے اور ایک حضرت لوط کی عورت ہے، تو یہاں پر ان دونوں کی زندگی اور موت میں کمپیٹیبلٹی ہے، یعنی دونوں بچے پیدا کرنے کی عمر میں تھے اور نہیں کر سکے، پھر دونوں ہی اس سے نکل گئے، یہ ہم مانگی ان کی. اور وہاں پر کیا ہے، وہاں پر ان حضرت لوط اور ان کی بیوی یہ آپس میں ان کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہی بتایا کہ مناسبت نہیں ہے. اب فلما جاء آل لوط المرسلون، جب آئے فرشتے، المرسلون فرشتے جب آئے کس کے پاس، حضرت لوط کے پاس، یعنی آل لوط کا مطلب ہے حضرت لوط کے پاس آئے جب فرشتے، کیونکہ فرشتے انہی کے پاس جانا تھے، فرشتے نبی کے پاس ہی جاتے ہیں نا، پیچھے بھی حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور اب یہاں پر حضرت لوط کے پاس آئے. تو لیکن اب ان کو ایک شرف بخشا گیا کہ جو تھوڑے سے لوگ، ان کی بیٹیاں حضرت لوط پر ایمان لائی تھیں، تو ان کو شرف بخشا گیا کہ کہا گیا کہ فرشتے آل لوط کے پاس آئے، حالانکہ صرف حضرت لوط کے پاس آئے تھے نا، انہی کے پاس آنا تھا. قال، اب جب دیکھا حضرت لوط نے، یہاں بھی وہی مسئلہ ہوا، اچانک دیکھا کہ اتنے حسین و جمیل جوان یہ کہاں سے آ گئے. ایک تو انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایک نئی مصیبت آئی ہے، یہ میرے مہمان بن کے آ گئے ہیں اور حالت ہمارے قبیلے کی یہ ہے، تو اب کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ منکرون، یعنی اجنبی ہو ہم تمہیں، یعنی معروف، عرف کہتے ہیں نا، عرف فلاں، یعنی جس سے معروف ہو، یا تعارف آپ کہتے ہیں. تو یہ منکر کا مطلب ہے یعنی جس کو پہچانا نہ جا سکے. ٹھیک ہے، معرفہ نکرہ آپ اسی سے پڑھتے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ قال انکم قوم منکرون، تو حضرت لوط نے کہا کہ بھائی تم اجنبی لوگ ہو، ہم تمہیں پہچانتے نہیں، تم جو ہے وہ کون ہو، کہاں سے آ گئے. ایک تو یہ تھا کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کوئی حملہ آور نہ ہو، ہماری مطلب کہ اس ارد گرد کی بستی سے حالات تو خراب تھے ہی، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر یہ نہیں ہے، یہ کوئی مہمان ہی آ گئے ہیں، تو ان کی میزبانی تو اب مشکل کام ہے، یہ بات تو اب پھیلے گی، ہم تمہیں پہچانتے نہیں. انہوں نے پھر اس پہ جواب دیا قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون. انہوں نے آگے سے کہا کہ بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، یعنی ہم اس کے ساتھ آئے ہیں آپ کے پاس کہ جس میں آپ کی قوم شک کرتی تھی. یعنی کیا؟ عذاب. ٹھیک ہے، ہم آپ کی قوم شک کرتی تھی جس معاملے میں، یعنی غافل لوگ عذاب کو مذاق سمجھتے ہیں، غفلت
کا جو بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ غفلت جو کرتی ہے وہ یہ کہ آدمی کو جگانے کے لیے جو چیزیں آتی ہیں نا وہ ان کو بھی بے اثر کر دیتی ہے. غفلت غافل آدمی کو جگانے کی کوششوں کو بے اثر کرتی رہتی ہے. تو غفلت کا یہ ضرر بڑا ہے کہ آدمی نچنت ہو جاتا ہے, نڈر ہو جاتا ہے, وہ دیکھتا رہتا ہے. مطلب ہمارا تو اس پہ ایمان ہے, لیکن بہرحال عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حادثاتی اموات جو ہوتی ہیں نا بہت زیادہ, ایک تو ہے حادثاتی اموات میں شہادت بھی کہا گیا کہ ہے, لیکن جب کسی معاشرے میں حادثاتی اموات بہت بڑھ جاتی ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں بدکاری پھیلی ہے. یہ ایک پرانا خیال تھا لوگوں کا جو چلتا ہے کہ یہ بھی بدکاروں کو فطرت کی طرف سے اس طرح بھی سزا ملتی ہے. السلام علیکم. مجھے اس کو بند کر دیں. ایک منٹ وہ کرنے دیں اس کو.